السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں، اور وہ درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ میرے ناظرین اکرام، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ نیٹ پہ آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی بھی ایک پیغام ہو اور اصلاح ہو، وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ میرے ناظرین اکرام، ہم دوسرے انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اعلیٰ عہدے پر فیض کیا ہے اور ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے ہم عام جیسے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے میں پرہیز کریں، جس طریقے کے عام دوسرے انسان گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا ایک امتحان قرار دیا ہے اور ایک جیل قرار دی ہے کہ جو مومن ہیں ان کا دل دنیا میں نہیں لگتا، انہیں جہل نظر آتی ہے، اور جس طرح ایک قیدی ہوتا ہے، قیدی کی طرح انہیں اپنی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کب ہم اپنے اصل مقام کو پہنچیں۔ تو اللہ نے واضح یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندو، دنیا آپ کا امتحان کا گھر ہے، اس میں اپنا دل نہ لگا لینا، جی نہ لگا لینا، اور یہ دنیا کے رہنے کے لیے میں نے یہ آپ کو چیزیں دی ہیں، یہ قانون دیا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ نے اس کو مکمل اس کو اپنے اوپر لاگو رکھنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ آج دیکھیے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں گا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے آپ کے اوپر اٹھاؤ۔ آج ہماری جو ذہنی قوت ہے اور ذہنی قوت کی جو مفادات ہیں، وہ ہمارے ایسے بنائے چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، فرقواریت کے ذریعے اور قوموں کے ذریعے اور رشتوں کے ذریعے، کہ ہم ایک سے دوسرے تک ہم اپنی رسائی سمجھتے ہیں، تیسرے تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور کوئی دکھ میں ہے تو وہ اپنے دکھ کو رو رہا ہے، کوئی سکھ میں ہے تو اپنے سکھ میں مگن ہے، لیکن جو اللہ نے ہمارے لیے پیغام چھوڑے ہیں ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دین جو ہے وہ نماز ہے، کلمہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی چیز جو ہے ہمیں لے ڈوبے گی۔ یہ دین کا حصہ ہے اور اعلیٰ حصہ ہے۔ کلمہ دین کے داخل ہونے کی کنجی ہے۔ کلمہ جو پڑھتا ہے وہ دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے وہ دین کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ جو کرتا ہے وہ دین کے جو پہلو ہیں اور دین کے جو مین ستون ہیں ان کی وہ بنیاد ہے۔ لیکن کامل ایمان اور دین وہ ہے جو 100% اللہ کی قانون کو لاگو کرے اپنے آپ کے اوپر۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے علماء نے ہم تک دین مکمل پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہر علماء اپنے فقہ میں اپنے فقہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب 2 باتیں وہ دین کی کرتا ہے، 50 باتیں جو اپنے فرقے کی کرتا ہے، اور ہر فقہ ایک دوسرے کو کوس رہا ہے۔ اپنے آپ کو وہ بہت اعلیٰ انسان سمجھتا ہے اور دوسروں کو وہ معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اچھے کو اچھا سمجھیں یا کہہ سکیں، برے کو برا کہہ سکیں یا اسے سمجھیں۔ ہمیں اچھائی کو ماننا اور اچھائی کے اوپر عمل کرنے کی ہم نے اپنے اندر طاقت ڈالنی ہے۔ برائی کو برا کہنا اور برے سے بچنے کی ہم نے اپنے اندر طاقت ڈالنی ہے۔ آج ہم نیگیٹو کوئی بھی بات ہو، چاہے علماء کی ہو، کسی عام آدمی کی ہو، ہم فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن پوزیٹو اس کے اعمالوں کو، اس کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اور سب سے بڑی یہی وجہ ہے. حالانکہ ہمیں جو حکم ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ کسی کی غلطی کی طرف نہ دیکھو، کسی کی برائی کی طرف نہ دیکھو، اس کی اچھائیوں کو دیکھو، کیونکہ اچھائی ایسی ہے وہ برائیوں کو مٹانے والی ہے، اور جو برائیوں کی طرف دیکھتا ہے تو برائی ایسی ہے جو اچھائیوں کو کھا جانے والی ہے. تو ہم نے نیکی کی طرف بڑھنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے بچنا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے دوسروں کو. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک صوبہ سرحد کا، صوبہ پختونخوا کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے شہید انور، اور اس کا ایک ٹراپ ٹرینڈ بنا ہے اس کی بات ہے غریبو ہے غریبو ہے غریبو. اب ہم اس کی غریبوں والی بات کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں، اور اس کو بڑے بڑے علماؤں نے تنقید کی ہے، جن کو لاکھوں دیکھنے والے ہیں، جن کو اللہ نے ایک مقام عطا کی ہے اور اس مقام پہ وہ فائز ہیں، بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ. لیکن کیا ہے، اس کی پازیٹیو باتوں کو چھوڑ دیا، نیگیٹو بات کو پکڑ لیا، ہے غریبو ہے غریبو. لیکن یقین جانیے وہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کو جگا رہا ہے کہ خدا را ان کافروں کا غلام نہ بنے، اپنی آزادانہ زندگی جئیں، اپنے بزنس کریں اور کسی کے آگے نوکری نہ کریں، اپنا ایک بزنس بنائیں، اپنا ایک مقام بنائیں. غریبوں والی جو بات ہے وہ اس کی ایک یعنی سٹک ہے اس کے ہاتھ میں، جس طریقے کے ساتھ باپ ماں ہمارے اوپر ایک سٹک رکھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم بڑے بغیرت ہو، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور اپنی زندگی کو نہیں. ہم نے اس کی وہ غریبوں والی بات دیکھیے، غریب کو لوٹنا یا غریب کی عزت لوٹنا وہ بڑا گناہ ہے، یا کسی غریب کو غریب کہنا گناہ ہے. تو خدا را نیگیٹو کی طرف نہ جایا کرے. اب ایک دینی باتیں کرتا ہے انجینئر مرزا، بڑے بڑے علماء نے اس کو گالی دی ہیں اور معاذ اللہ اس کو دین سے دور اور فتنہ قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس کی نیگیٹو باتوں کو وہ پکڑ کے ہمارے دل کے اندر اس کا بغض ڈال رہے ہیں. جو اس کی پازیٹو باتیں ہیں کہ وہ ان کی دکانیں بند کر رہا ہے اور انہیں ایک طریقہ دکھا رہا ہے کہ خدا را ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوڑا ہے، دور نہیں کیا. مسلمان کو مسلمان سمجھو، اس طرح نہیں کہ شیعہ جو ہے وہ سنی کو کافر بولے اور جو سنی ہے وہ شیعہ کو کافر بولے. اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ شیعہ، سنی، بہاوی، اہل حدیث، دیوبند یہ اپنے آپ کو کم از کم مسلمان کہیں، اور جس کا بھی غلط کام ہے اس کو غلط کہیں، جو اپنے اندر بھی برائی ہے اس کو وہ سمجھے. تو ہم نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں، بغض کی طرف جا رہے ہیں. یقین جانیے یہ ہمیں کھوکھلا کی ہوئی ہے. آج ہمارے جو پاکستان کے اندر قانون ہے اس کو بھی اس نے کھوکھلا کر دیا ہے کہ ہم کوئی بھی اگر اچھے کام کے لیے آتا ہے تو ہم سب اسے دبوچ لیتے ہیں کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کو فوراً پیچھے کھینچتے ہیں کہ بھائی یہ نام تو میرا ہونا تھا، آپ نے کیوں یہ نام بنا لیا اس میں. تو اس کی اچھائیوں کو بھی وہ دبا کے برائیوں میں شامل کر کے اسے دور کر دیتے ہیں. خدا را ایسی چیزوں سے بچیں. اپنے اندر جو کمزوری ہے، اگر وہ کمزوری ہے تو جب تک آپ اپنی کمزوری کے اوپر آمادہ نہیں ہوں گے کہ ہاں یار یہ میرے اندر کمزوری ہے، تو اس کو آپ ختم کیسے کر سکیں گے؟ جو آپ کے اندر گناہ ہے یا غلطی ہے اس کے اوپر جب آپ آمادہ نہیں ہوں گے، اس کے اوپر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ واقعی میرے اندر یہ چیز ہے، اس کو مانیں گے نہیں اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے، تو کیسے وہ ٹھیک کریں گے؟ یہی چیز ہے دنیا کا نظام. ہم نے پوزیٹیو جانا ہے. پوزیٹیو اسلام جو ہے وہ اچھائی کی طرف بڑھاتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور برے کاموں سے پردہ ڈالنے کی تاکید کرتا ہے کہ کسی کی کوئی برائی اگر آپ کے آنکھوں میں نظر آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. ہم دوسروں کی برائیوں کو اچھال دیتے ہیں، اچھائیوں کو دفن کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے بحث عذاب کا ذریعہ بنے گی. خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور دین بھی ہمارا بڑھے تو اپنی کمزوریوں کو کمزوری سمجھیں، اچھائیوں کو اچھائی سمجھیں، برائیوں کو برائی سمجھیں، تاکہ آپ جب اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے تو آپ اچھائی کی طرف بڑھیں گے، برائی کو برائی سمجھیں گے تو برائی سے رکیں گے.
آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کمی جانیں گے تو وہ کمی آپ دور کر سکیں گے. اگر یہ چیز نہیں جانیں گے تو پھر آپ نے اندر سے کمی وہ نہیں نکال سکے. دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں مکمل اور کامل دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.